قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، حضرت داؤد نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمبی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمبیوں میں اس کو بھی شامل کر لے ریوڑ میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، یہ شریکے والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ الْخُلَطَاءَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل والے ہوں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہرحال کم ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس پر اچانک خیال آیا داؤد کو کہ یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے۔ انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے سجدے کے اندر، رکوع کہہ دیجئے، سجدہ کہہ دیجئے، راکعا گر پڑا جھک کر، اور رجوع ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلسلے میں آئی ہے، اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نوعیت کا، یعنی ان کا قول بھی موجود ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرفوع انہوں نے سنا ہو حضور سے، یا یہ کہ وہ صرف جو ہے روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو، اللہ عالم۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ احزاب میں، حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے آپ کی طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں، لیکن اب آپ خواہ وہ آپ کو پسند بھی آ جائیں لیکن آپ اب نکاح نہیں کریں گے۔ تو یہ جو انسانی تقاضے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا، حفاظت کر لیتا ہے، اسی کا نام ہے عصمت انبیاء۔